بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ سامعین کرام، قرآن مجید دے 23ویں پارہ سورہ زمر دی 30 تے 31 دو آیتاں میں تمہارے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جناب رسول کریم علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا انک میتن، ایک وقت آنا ہے اللہ کے رسول کے تو بھی فوت ہو جانا، موت تینوں بھی آنی ہے، موت تو کوئی بچ نہیں سکیا، نہ بچنا کسی نے، تو بھی فوت ہونے والا ہے۔ وانہم میتون، اور یہ جڑے تیرے مخالف ہے یہ بھی ایک دن مرنے والے ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تہاڈا سارا دا اپنے رب دی عدالت جھگڑا ہونا، فیصلہ اوکے ہونا، مقدمہ پیش ہو جانا دونوں پارٹیوں کا۔ تو موت دی اطلاع رسول کریم علیہ السلام بھی دیتی گئی بھی تسی بھی فوت ہونے والے دے، اور دوجیاں نے بھی کیا وہ بھی مرنے والے۔ تو خطبے جڑے چل رہے ہیں آج 7واں خطبہ ہے سلسلے کا کہ رسول کریم علیہ السلام کی بیماری اور حضور علیہ السلام کی وفات، یہ بارے سے صحیح احادیث جو کچھ آیا میں بیان کر رہا۔ آج وہ 7واں خطبہ ہے، اور میرے پروگرام کے مطابق اللہ نے جو ہے منظور ہے 3 خطبے باقی ہے، 10 خطبے ہوں گے انشاءاللہ جنہیں میں اس موضوع کو مکمل کروں گا، اور جنیاں بھی اس سلسلے کی ضروری باتیں ہیں انہوں کی وضاحت کی کوشش کروں۔ تو اس آیت کے بارے پہلا ایک بات میں عرض کر دیا کہ الجامع لاحکام القرآن امام قرطبی رحمۃ اللہ نے 20 جلداں قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔ تو یہ آیتاں جہاں میں 2 پڑھیاں انہوں نے تحت ایک واقعہ لکھا انہوں نے، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، نیک آدمی، صاحب کرامت، صلہ ابن اشیم، انہوں کو ایک آدمی یہ سناونی لے کے آیا، اطلاع لے کے آیا کہ تہاڈا بھائی فوت ہو گیا۔ تو انہوں نے اس سناؤ والے کہا بے آ جا کھانا کھا رہا سی، تو میرے نال کھانا کھا، میرے بھرا کی سناونی بہت مدت پہلا مینوں مل چکی، مینوں پہلے اطلاع مل چکی ہے وہ مرد۔ انہیں آخیا میں سارا تو پہلا جڑا خبر لے کے آیا تمہیں سناونی کتوں مل؟ انہوں نے قرآن مجید دی وہ 2 آیتاں پڑھیاں انکم میتون وانہم میتون۔ جب رسول اللہ نے اپنے محبوب کو سناتا سی ایک دم تو ہی مرنا وہاں تو باقی رہو گی، میں سناؤنی تو ادھر نہیں آ گئی، تو کوئی نمی اطلاع نہیں بھرا کی لے کے آیا۔ قرآن کی اس آیت نے بہت پہلے خبر دیکھی ہوئی ہے، جڑا بھی اتنے آیا وہ جان لیا، کوئی رہ نہیں آیا، سب مر لی آئے۔ تو یہ بھی واقعہ میں عبرت واسطے تھوڑے سامنے کر کے آیتوں کے سلسلے کی امام قرطبی لکھا۔ کوئی حضرت صلاح کہیں گے بھائی تو کوئی نئی اطلاع نہیں دیتی، یہ اطلاع مل چکی ہے، اللہ نے پہلے ہی دستا کہ میرے حبیب تو بھی جان والا اس دنیا تو دوسرے لوگ جڑے انہوں نے دیکھ کر موت ہو۔ اور اس تو ایک عالم دین کا تذکرہ وہ اندر لوگوں نے واقعہ لکھا بھی جب بھی درس دے سی تو درس کے اندر یہ شعر ضرور دہراتے سی، واز کرنا اور یہ بات ضرور پڑھنی بھی شعر نبی محمد رہا نہ اتنے جو محبوب خدائی، اے جنگری تو جیون لوڑیں کس بابل دی جائے، تو کس کے عہدہ پتر نہ میں اتنے رہوں گا، تو اللہ کے رسول نہیں رہے۔ اللہ کا اتنا پیارا لاڈلا نہ کائنات ہو جائے کو پیدا ہویا نہ ہونا، نبی محمد رہا نہ اتنے جو محبوب خدائی، اے جنگری تو جیون لوڑیں کس بابل دی، کس بابل کی بڑیاں تو میں اتنے رہا نہیں، رسول اللہ نے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی بیماری کے واقعات سے ایک واقعہ حضرت اسامہ ابن زید کی عمارت کا ہے۔ رسول اللہ کے بڑے لاڈلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے محبوب ہوں گے۔ حدیث کے اندر مانا حب رسول اللہ، ایک حب پڑی دا وہ مانا محبت کرنا، یہ زیر پڑ دی ہے تو جہد محبت کی ہے، پیارا محبوب لاڈلا حب، تو حب رسول یہاں کا خطاب ہے رسول اللہ کا پیارا بڑا لاڈ۔ ایک پاس تیل بٹھاؤ اسامہ بٹھاؤ دے، حسن بٹھاؤ رضی اللہ عنہ،
کہ دعا کر دے اللہ میں نہ دعا نہ پیار کرنا تم ہی نہ دعا نہ پیار کرنا نواسا رسول ہوں جی پوتا سی نبی علیہ السلام اپنے بچے سے آپ زندہ نہیں رہے مگر یہ بات زید نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا اور پہلے زمانے پہلے رواج کے مطابق مسجد جا کے اعلان کرتا سی بھی یہ زید ہوں حارثہ کا پتر نہیں یہ محمد کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن محمد اور قرآن مجید کے اندر کسی بڑے تو بڑے صحابی کا نام نہیں آیا نہ علی مرتضیٰ کا نہ ابوبکر صدیق کا نہ کسی دوسرے کا نام نہیں نہ صرف زید کا آیا سورہ احزاب کے اندر فلما قضا منہا زید کا نام آیا ایڈا پیارا رسول کریم علیہ السلام بنو کربر کا قبیلہ سی انہوں کا بچہ چھوٹی عمر کے ڈاکواں نے پھڑ لیا کے مکہ معظمہ کے قریب بازار لگتا سی منڈی اتنے بھیج دیتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا سی حضرت حکیم ابن حزام نے خرید لیا اپنی پھوپھی نے دے دیتا پھوپھی مڑ کے رسول کریم علیہ السلام کے نکاح چ آ گئی انہیں نبی علیہ السلام نے دے دیتا حضور کے کول آ گیا زید ابن حارثہ اور کسی نے جا کے اطلاع دیتی مکے کو آیا انہیں دیکھا انہیں جا کے باپ نے دسیا چاچے نے دسیا برا نے دسیا وہ آئے انہوں نے آ کے رسول کریم علیہ السلام نے آخیا کہ حضور اسی کوئی غلام نہیں کوئی کٹیا لوگ نہیں شریف تے خاندانی لوگ ڈاکو پکڑ کے لائے بچے کو غلام نہیں تے بیچ گیا تھی مہربانی کرو تو قیمت دی جڑی لینی وہ لے لو یہ بچہ سن کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیمت نہیں لینا میں زید کی مرضی تے چھڈ دینا اگر زید جانا چاہے تو میں انہوں مفت کرنا پے اے وہ خلق عظیم ہے جی قرآن تعریف کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو بہت بلند کردار ادا کیا آپ نے فرمایا قیمت کی کوئی گل نہیں زید اگر جانا چاہتا تو میں مفت اجازت دینا تو نہ کرا کہ پوچھا میں زید یہ جاننا تو انہیں آخیا ہاں میں 10 سال کا جب قید ہوا یہ میرا ابا ہے یہ میرا چچا حضور نے آخیا لین آئے تو جانا چاہنا تو چلا جا تو حضرت زید نے آخیا اللہ کی قسم ابا جی میں تمہوں اور اپنے چاچے کو چھڑ دوں گا میں اس بندے کا ساتھ نہیں چھڑنا میں بس یہ بچہ تیرے کول ہی رہنا اس تو رسولہ کا بیٹا تو قرآن چتر آیا حکم یہ متبنہ کی رسم ختم کرتی گئی ہے بیٹے نہ ہوں بناؤ جہاں بیٹا ہے وہ باپ کا نام ہی اصل لے کے پکارو پھر لوگ زید ابن حارثہ کہہ رہے ورنہ زید ابن محمد ہوگا بڑی عزت سی جی رسول پاک اتنا بڑا پیار کرنے تو اسامہ یہ بچہ سی جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹ سے بٹھا ادھر حسن نو بٹھا رہے اللہ میں نہ دعا نہ محبت کرنا تم ہی نہ دعا نہ محبت کر بڑے پیار اور ماں یہ حضرت اسامہ دی وہ بھی رسول دی ماں ہی ایک قسم کی لگی حضرت ام ایمن حضرت زید نہ حضور نے انہوں نے کہا کرتا ہے آپ نے اپنے باپ عبداللہ تو ملی کچھ بکریاں ملیاں سی یہ لوڑی ملی اور انہیں حضور نے چھوٹی عمر کھلایا سی حاضنا تو نبی ہے حضور نے گوچ کھڑاؤ والی اس وجہ بچہ اسامہ پیدا حضور بہت پیار کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باپ زید نو حضرت جعفر نو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وڈے سی حضرت عبداللہ بن رواحہ مدینے دے سی انہوں امیر بنا کے پہلا زید امیر ہوگا اگر یہ شہید ہو جائے بعد جعفر امیر ہوگا جعفر شہید ہو جائے تو بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ امیر ہوگا اس ایک یہودی عالم سنتا سی انہیں آخیا میں انہاں للہ پڑھو کہ تینے شہید اللہ کے پیغمبر نو رب نے دس دیتا وہ صاف نہیں کہیں گل یہ ہوئی ورنہ دسن کی لوڑ نہیں سی جا شہید ہو جا جا چنا پڑ لے یہ نہیں آنے والے اس سے سریا یا یہ دستہ جڑا ہے سریت العمراء دے ایسا دستہ جڑا امیر تین عموماً ایک ہی امیر تین مقرر کرتے تین واری واری نہ شہید ہو گئے بعد چندا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے پھڑ لیا وہ ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں مارے جان تو بچا لیا ورنہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی 3000 بندہ سے ادھر لکھاں کا مقابلہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بچا کے جائے تو رسول کریم علیہ السلام نے اپنی وفات کو 3 دن پہلا یعنی سوموار کو وفات ہوئی ہے یہ 3 دن پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ نو امیر لشکر مقرر اسے 20 سال کی عمر کا کہ تو امیر ہے اور بڑے بڑے وڈے اصحاب میرے سے ماتحت کرتے فرمایا شام کی طرف جا تیرا باپ شہید ہوا اور دوسرے صحابی انہاں رومیاں نال جا کے جنگ لڑ تو یہ بارے سے یہ 4469 حدیث ہے بخاری شریف کی
تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باس وعمر علی مسامۃ بن زید، رسول کریم علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیا اور وہ امیر یہ 20 سالہ لڑکا جڑا بناتا، ایک عمر تھوڑی، ایک داغ لگ گیا سی، حالانکہ ہے تو خاندانی آدمی سے حضرت زید مگر وک گیا سی، اس تو لوگ سمجھتے تھے غلام زیادہ۔ فتان الناس فی عمارتی، تو لوگوں نے یہ امیر بناؤ تے اعتراض کہ میں گوئیاں ہوئی لوگوں سے رسول اللہ نے کوئی سیاح بندہ نہیں لبا، ایڈے ایڈے بڑے بندے ہے سی، یہ بڑے بڑے مہاجر اور انصار جنہیں کی مدد کی بھیجے گئے، ایک چھوکرا اور غلام زادہ، تو لوگوں نے یہ امیر بنائے جان سے اعتراض کیا۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش خطبہ ہوں جڑا دین رسول کریم علیہ السلام لے کے آئے وہ علامہ اقبال نے اپنے کلام خلاصہ یہ دسیا کہ رسول کریم نے آ کے تقسیم ختم کرتی، بے آزاد ہے تے غلام ہے تے گورا ہے تے کالا ہے تے امیر ہے تے غریب ہے، بہت چوٹ اپنے پیروں کھڑا ہوتے کہ اللہ کے نزدیک صرف مرتبہ ہوگا جی تقوی اور اللہ کا خوف زیادہ، نیک جنہ کوئی ہونا ہی اچھا، پاوے وہ غلام ہے پاوے کالا، امیر زادے جڑے تھلے جی انہوں نے تقوی نہیں، اس تو رسولوں نے دکھ پہنچا یہ اینی عمر ہو گئی انہوں سمجھا لیا اجے جرا تے ہوئی بڑھیا ہوا بھی یہ چھوٹی عمر کا ہے اور یہ غلام کا اس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے با غلام خیش بر خان شخص، بھئی اللہ نے جنہوں رسول بنا کے بھیجا سی کروڑوں درود و سلام ہے اور نے کر ہی دیتا اپنے غلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ اور قریشی زادے برابر نہیں سی بہن دے بلال صاحب ورگیاں نے دسترخوان اچھالنا تو اسے غلام نال بیٹھی کر اس تو تمیز جڑی سی یہ جہ بہت ختم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تتنو فی عمارت، جی تسی اسامہ دے امیر بناؤ تے اعتراض کر دے جی کوئی نویں گل نہیں، فقد کنتم تتنون فی عمارت ابیہ من قبل، یہ باپ نو بھی جدو میں امیر بناؤں گا سی حضرت اسامہ زید نو ادو بھی تسی لوگ وہ امیر بناؤ تے اعتراض کر دے، اس تو پرانیاں بیماریاں کو آسانیاں نہیں جانیاں، آہستہ آہستہ فرمایا تھی یہ امیر بناؤتے جی نکتا کی نہیں کرتے جی فقد کنتم تتنون فی عمارت ابیہ من قبل، اس تو پہلا حضرت زید دے بھی امیر بناؤتے تھی اعتراض کرتے رہے، وَأَيْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ اللہ خلیق للعمارت، حالانکہ اللہ دی قسم زید نو بھی اگر میں عہدہ دینا سی تو بھی اس مرتبے دے لائق تمہیں غلام ہی نظر آتا رہا، تمہیں یہ گل سمجھ نہ آئی کہ اللہ کا رسول خود ہی ہے کہ اس بندے کوئی جوہر ہے کہ نہیں، یہ گلا نہیں ہوگا کہ کس خاندان سے بنا دیتا وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، تے لوگاں چو جڑے لوگ مینوں بہت پیارے سی انہاں چوں زید پیارا سی، بڑی شان تھی میرے نزدیک جی وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بعد، کہ اپنے باپ زید تو بعد اسامہ بھی مینوں لوگاں چوں بہت زیادہ پیارا، لوگ چپ ہو گئے۔ تتمہ ہدایہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ خلیفہ منتخب ہوئے، لوگوں نے مشورہ دیتا، بڑیاں بڑیاں داناواں نے مشورہ دیتا ابوبکر لشکر روک یہ نہیں بھیجن والا وقت چڑیا، کئی جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے امتاں ڈگیاں ہیں، کوئی انج دین تو پھر گیا مرتدین کا فتنہ، ہوں نہیں موقع شام ہے لشکر بھیجن کا، یہ تو مدینہ ہی اسی بچا لیے تو بڑی گل ہے، یہ اسامہ کا لشکر روانہ نہ کرو تے کرنا ہے تے دی بجائے کوئی اور بندہ مقرر کر کے حضرت ابوبکر جی نے فرمایا تہاڈیاں ماواں تہاڈی رون تسی مر جاؤ، جہاں جھنڈا اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ نہ بنیا میں انہوں کھول دیں، رسول کریم نے انہوں جھنڈا دیتا اور بیماری شہروں باہر جا کے انہیں کیمپ جرس سے لگا لیا تو تسی مینوں آندے جھنڈا کھول دیتے ہیں بٹھا لا مدینے، یہ ہو سکتا کہ اللہ کے رسول نے جھنڈا بنیا ہوئے تو ابو قحافہ کا پتر انہوں کھول دے وہ یہ گل کوئی نہیں ہونی، مدینہ جڑا یہ کتے بھی آ کے ساڑیاں ٹنگاں کھا گئے نا ساڑیاں لتاں کھچ کے لے گئے، وہ مینوں قبول ہے، میں رسول اللہ دے تیار کیتے لشکر نوں نہیں روک سکتا، ان سخت حالات جب واقعی ہر بندے نظر آؤں گا جی مدینہ کے چار جڑے خطرے چڑیا مسلمہ رسول اللہ سی نبی بن گئے، انہوں نے بے شمار امتاں زکات تو اور دین تو بے شمار لوگ پھر گئے، ہر پاسے ہوئے ارتداد کا فتنہ، دین میں چھڈی جاتے تھے لوگ، مگر حضرت ابوبکر جی نے جرأت کر کے بھیج دیتا انہوں اور وہ اینا اثر ہوا کہ جتوں جتوں دی لشکر کھول چلیا شام تک گئے، لوگوں سے روب جاری ہوئی، وہ جڑے برے ارادے رکھتے سارے سہم گئے کہ یار مسلمان ایڈے ڈرتے ہوں تو یہو جہ حالات لشکر نہ مدینوں بھیج دے، ایویں گل ہے انہوں نے کوئی سہم نہیں کوئی ڈر نہیں پائی، وہ پیروں سے پکے آ کمب کا
یہ بڑی عزت آبرو لشکر واپس آیا. پھر وہ جڑے مشورے دے سی وہ بھی حضرت ابوبکر زندہ اٹھ کے متے چومن بے واقعی یار تو سیاح جی اس وقت بزدلی دکھا دینا سب دلیر ہو جانے تھی بے مسلمانوں کے پیر نکل گیا پی جاؤ مدینے کہڑی اس دلیری پڑھو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اس تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے ایک واضح فرمایا کہ تسی زید دے بھی امیر بنتے اعتراض کرتے تھی انہوں سامان دے بھی کرتے تھے حالانکہ وہ بھی اس عہدے کے لائق سی اور اللہ کے رسول کو پیارا سی یہ بھی اللہ کے رسول کو پیارا ہے اس عہدے کے لائق 20 سال کی عمر سے امیر ہو گئی اور حضور کو بڑا پیارا بڑی شان بڑا. اور یہ واقعہ تھی سنیا ہی اگے کہ مکہ فتح ہوا اس وے ابو جال خالد ابن ولید بہت چودھری کا ٹبر مکے سارے جو سردار قبیلہ سی بنو مخزوم رسول اللہ کے باپ جڑے عبداللہ ابو طالب یہاں کی ماں فاطمہ بھی یہاں کی بچی بڑے اچے درجے کے لوگ تھی کافر ہونا اپنی جگہ یہاں جو مسلمان بھی اچے ہوئے تو کافر بھی اچے سردار تھی. یہاں کی لڑکی فاطمہ نے چوری کر لی ثابت ہو گیا نبی علیہ السلام نے حکم دیتا پہ علاج کر اس یہاں سرداروں کوئی سفارشی نہیں لبا کہ حضور کون اس گلوں موڑے یہ ہاتھ کٹیا گیا ساری عمر اسی سے بدنام ہو گیا ساری بچی لنگی تری پھر ہر دیکھنے آخنا اور بنو مخزوم کی کڑی چوٹی تھی. یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے لبا پھر نبی حضور بڑا پیارا یہ منایا یہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ابا جی جنہ مرضی تاوان پا دیو وہ پیسے بھر دیں ہاتھ نہ بھر. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے خطبہ دیتا اور انہیں غصے چاہت کو کبھی نہیں دیکھا گیا جن نے اس تقریر غصے اور فرمایا تو پہلی امتاں اسے پاروں برباد ہوئی جو تھے قانون کی مساوات نہ رہی انصاف کر برابری نہ رہی بڑے بندے نے جرم کرنا تے پردہ پاجنا مارے نے کرنا سلاما دین لگ پنا اسی طرح امتاں کے انصاف کا بیڑا گرک ہوندا ہے. تسی اس فاطمہ کی سفارشاں کر دیں مینوں قسم ہے اس خدا دی جدے ہاتھ محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر محمد دی بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوندی میں وہ بھی ہاتھ لگ تھی اس فاطمہ کی سفارشاں نہیں کرے کوئی کسی دن منی جائے اس دن بھی حضرت اسامہ سفارش لی گئے. اس باروں میں ذکر کیا بے باپ اور بیٹا رسول اللہ نے بہت ہی پیارے. تو حضور نے اس موقع سے جب لوگوں نے یہاں کی عمارت کے اعتراض دیا فرمایا تھی ابے دے امیر بنتے اتنا ہی کرتے تھی وہ بھی میرے سودے کے لائق تھی ہوں بھی میں قابل سمجھ کے چنیا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیارا. دوسرا واقعہ اسی زمانے جڑا پیش آیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اڑایا. جب یقین ہو گیا نا رب کی طرفوں تو دنیا سے چلن کا وقت آ گیا آپ نے بچی نہیں سکیا. ہوں ساری بدقسمتی ہر گل نزائی اور اختلافی بن چکی ہے جنہ گلوں میرے بزرگ عزیزوں ایک رائی برابر شک نہیں تھی وہ بھی لوگوں نے مشکوک کر یہ بالکل آسمان دے سورج کی طرح روشن بات تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام دیا حضرت خدیجہ جو 4 بیٹیاں یہ نہ کوئی شیعہ کی گل تھی نہ سنیاں کی گل تھی ایک طے شدہ بات تھی. میں نبی علیہ السلام کی 4 بچیاں زینب سی رقیہ تھی فاطمہ سے ام کلثوم تھی ایک ابو راس کے گھر تھی 2 حضرت عثمان رضی اللہ واری واری نائیاں ایک حضرت بالکل نہ شیعہ سنی ہے کوئی گل نہیں تھی مگر یہ مناظرے کی برکتیاں حسن سمجھو اجے بھی ایک بحث کا موضوع بنیا اور مناظرے ہوں بزرگی کو بچی تھی یا کنیاں بہنے بچیاں 4 ہی تھی. اور یہ میں ایک حوالہ پڑھ دیا کیونکہ میرے خطبے سے ویسے میں اگر مکانا چاہتا تو ایک دن بھی مک جاتا فرشتہ آیا جان کر ایسے نہیں ہے. یہ خطبے ایسے درس ہے جنہوں کے ذریعے انشاءاللہ بہت دین کی تک تفہیم ہوگی اور ایسی چیزاں دماغ سے بہن گئی جہاں تمہیں لبیا کتوں نہیں لب سکتی. میں ایسے پڑھ رہا تنقیح المقال فی علم الرجال العلامۃ الجلیل عبداللہ المامکانی خود تاثر. تیسری ایک شیعہ عالم کی پڑھ رہا یہ تیسری جگہ راویاں تھے 3 جلداں پہلی اس تو بہت وڈی 2 ایڑیاں جہے راوی آتے انہوں کے پیر اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں کے بارے فرما دے کہ لوگوں نے اتنے بھی بحثاں کر لیاں تے جھگڑے پاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیاں بچیاں تھی کنیاں نہیں بچیاں. تو اس بارے لکھنا وَإِنْ أَتَى بَنَفْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِمَا يُغْنِي عَنْ تَكَلُّفِ النَّظَرِ وَالثُّبُوتِ. آدھے روڑا صرف جڑا پایا نا کہ رسول اللہ دیاں کئی بچیاں نے کو بچی یہ ساری ابو القاسم العلوی الکوفی نے استغاثہ سے شرارت کری ہے اور جنیاں دلیلاں انہیں اتنے دیتیاں نا میں نبی کافروں کہ بچی جیسے فرانا فرماؤں دے اپنے آپ نے بڑی مشقت پایا بڑا اوکھا ہویا تو بڑے ثبوت کرنے کی کوشش کی ہے مگر وہ کوئی ایسا ثبوت نہیں دے سکیا ایک بچی ہون دا جڑی
کوئی قابل تسلیم منی جان والی ہوئے ایویں جعلی تے من کرتا بندہ وانہو کبیت العنکبوت اور ساریاں دلیلاں جڑیاں نا کہ ایکو بیٹی حضرت فاطمہ وہ اینجی ہے جویں مکڑی دا جاڑا ہوندا بالکل نکمیاں گلاں بے بنیاد اور بے ثبوت اما اولا فلانه يشبه الاجتهاد في كبار النصوص من الفريقين النبي وانا ائمتنا علیہم السلام یہ 79 حوالے فصل نتازہ آندا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اور سارے جڑے امام شیعہ دے جنہاں اسی بزرگ مننے انہاں تو دو فریقاں دی کتاباں سنی اور شیعہ دیاں پڑھیاں پئیاں تے 4 بیٹیاں سی وہ مقابلے چ اپنے تیر تکے تے اپنے بنوٹی گلا نہیں جی یہ گل سچ نہیں ہوندی آندا ہے نصوص دے مقابلے چ اجتہاد ہے ایک پاسے اللہ رسول اور ائمہ دے صاف بیان ایک پاسے اپنی اجتہاد آئی فما ذکروا ساکتن بلا شبہ اگے جا کے میں اخیر تو پڑھتا کہ جو کچھ انہیں اس بارے کیا ساکتن بلا شبہ بغیر کسی شک شبہ تو سب ردی ہے سب فضول ہے بیٹیاں 4 گیا رسول اللہ بالکل تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرا مرتبہ اور شان و رغبت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ علیہ السلام کی شکوا الذی قبض فیہ یہ 4433 اور 4434 حدیث ہے بخاری سے تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی فاطمہ کو بلایا یہ امام بخاری نال علیہ السلام دیکھتا یہ بھی ان سارے سنیاں شیعہ ایک مسئلہ بنیا بیڑی علیہ السلام کہہ دیں حسین علیہ السلام کہہ نہیں جی علیہ السلام تے نبیاں نو آدھے یہ سپاہی صحابہ اور شیعہ نے ایک مناظرے کی گل بنائی اللہ بخاری شریف ہے فاطمہ علیہ السلام کوئی یہ مسئلے نہیں جنہوں مسئلے بنا لیا السلام علینا وعلی عباد اللہ ایک نشانی کے طور پہ رسول اللہ کے خاندان دے اگے جا کے ام کلثوم ہے رسول اللہ کی بچی وہ علیہ السلام لکھے چھوٹا جہا بچہ آپ کا فوت ہو گیا ابراہیم وہ علیہ السلام لکھے تو خواہ بخائی کئی مسئلے بنے حالانکہ مسئلے کوئی نہیں تو فرماؤں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس بیماری کی بلایا جیسے کہ اللہ نے آپ کی جان کر موت کا وقت آیا رسول اللہ نے بچی نے بلایا تو دوسرے مقام پہ آگے شرح جن حضرت لکھ دیا اکبر فاطمہ تو تمشی کانا مشیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر مومنہ عائشہ رضی اللہ عنہ فاطمہ آئی وہ دی چال اللہ دی قسم بالکل اپنے باپ دی چال نہ ملی حضور نے چل دیا ویخ لو یہ ہوئی چال فاطمہ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا بابنتی اللہ دے رسول نے آئی فرمایا پت خوش آمدید تیرا ہونا بڑا چاہ ہوا میں نے تو پہنچ گئی ثم اجلس یمینہ پھر سجے پاسے بٹھا لیا کو دوسرے مقام سے ابو داؤد ترمذی نسائی ابن حبان حاکم اوتھے حضرت عائشہ رضی اللہ فرماؤندیاں اے بیٹیاں بہت بڑیاں بنائیاں اجے کفر دا اثر گیا نہیں بچی جم پوے نا سارے منہ رکاؤندے کردے ٹھیک کتوں جم پئی صرف دب نہیں سکدے زمین کم وہی نہ وہ کوئی لڈو بنتا نہ وہ کوئی مبارک دینا بس سوگ پی جاتا بچی کتوں آ گئی میں اسے ضمن سے گوار حوالہ بھی دینا ایسے کتاب نہیں یاد رکھو فروع الکافی جنہیں سارے صحیح بخاری کا درجہ ہے یہ شیعہ سے الکافی وہ فروع جنہیں مسائل ہے اصول چپیدے تو فروع نکاح سے بابا کہ بچیاں کا ذکر چاہتا ایک شخص جہاں سے وہ بیٹی ہوئی تو کچھ ناگوار گزریا انہوں تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ملیا تو آپ نے فرمایا تم بڑا برا مناونا دس اس بچی کا تیرتے کی بوجھ ہے دیکھ کے گلاب کا پھول ہے جنہوں پیار نہ سنگیں گا تو دل خوش لگو گی تیرے دل کا ٹکڑا کہ رزق کے کا سامن اللہ کو تو نہیں دینا کہ نبی علیہ السلام دا اسے فرمایا وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آبا بناتن جڑا اللہ کا ایڈا پیارا حبیب سے انہوں ایک نہیں دیتی کئی بیٹیاں تھے وہ کئی بیٹیاں کا باپ سی ایڈی ماڑی شہ ہوں تو اللہ اپنے رسول بچے تین ہی چلے گئے بیٹیاں رہی اور بیٹیاں بھی پھر چل گئی حضرت زینب چلی گئی ام کلثوم چلی گئی اور کوئی فاطمہ صدمے میں ویکھنا ہی چاہتا حضور نے بلا لیا پتر پوت ایسے کوئی نہیں بیٹی کوئی نہیں آ بچہ سجے پاسے پہلے بٹھایا اور حضرت عائشہ نے فرمایا بیٹی ہوندیاں بھی رسول اللہ اتنا پیار بچی نہ کرتے سی وہ کانت اذا دخلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا وقبلها واجلس فیہا زندگی کی رسول اللہ کا طریقہ رہا کہ ادھر دے باپ بننا چاہیے آپ باپ اور نبی خدا دے فاطمہ ملنا ہوندی رسول اللہ اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑو جاندے متھے تے بوسا دیندے اور اپنی جگہ تے بٹھا دے وکان اذا دخل علیہا فعل ذلك اور جدوں رسول اللہ فاطمہ کو جاندے ہو بھی ادھر اٹھ کے کھڑو جناب بائی کا متھا چلنا اپنی جگہ تے بٹھانا فلما مرض دخلت علیہ فقبت علیہ تقبلوا ام المومنین فرعونیہ عائشہ رضی اللہ عنہا جدوں حضور نے بلایا آئی آ کے پھر ابا جی تے چوک گئی تمہیں اپنے باپ کو رسول اللہ نے سجے پاسے بٹھا لیا فصار رہا بشہ
کوئی گل راز دے طور دسی تے جے اپنی بچی نے دسیا فبکت تو بی بی فاطمہ رو پئی ثم دعا فسارا بشین فضاحکت پھر کچھ گل تھوڑی جی آہستہ دسی تے ہاتھ پئی فسالہ من ذالک عن ذالک بی بی عائشہ فرماؤں تھا پوچھا فقالت سار للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انه يقبض في وجهه الذي تفي فيه فبكت ایتھے تفصیل نہیں دوسری جگہ کہ اس نے نہیں دسیا موت تو بعد پھر جسے پوچھا بے ہون تے دس دے ابا جی دی دنیا تو چلے گل کی سی اسے کہا کہ رسولہ نے اس بیماری جدو فوج پہلی گل تے دسی جس تو میں روئی کہ بیٹا ہوں اس بیماری سے نہیں اٹھنا سنیا آ گیا اللہ کی طرفوں بڑھاوا آ چکا یہ مرض ہونا آخری مرض ہے اور میری تیری آخری ملاقات ہے میں باپ دی جب باپ اللہ کے رسول رو پئی ثم سارنی فاخبرنی انی اول اہلی یتبع فضحکت پھر سید نے دسیا تیرا میرا چھوڑا بہت تھوڑے جنازہ سارے قبر چ پہلا آ کے کوئی میں نہیں تیری جدائی تھوڑی ہے جلدی تیری موت ہو جانی تو مینوں آپ ملنا میں اس سے پھر خوش ہو گئی عورت کے دوسری جا ہوں کہ ان جبریل اخبرنی انه ليس امرأة من نساء المسلمين اعظم رضیۃ منك فلا تكوني ادنى امرأة منهن صبرا رسول اللہ نے فرمایا جبریل نے دسیا کہ دنیا جہان دی لوگاں نو کبھی یہو جہا صدمہ پیش نہیں آیا جڑا تہاڈی اس بچی فاطمہ نو پیش ہے لوگاں دے باپ مردے تو عام باپ مردے ہے یہ رسول جہانہ کا سردار دنیا تو چلا جانا اس تو جو صدمہ اس فاطمہ نے دیکھنا یہو جہا صدمہ دنیا کسی اور نہیں دیکھنا اس پاروں ہی اے فاطمہ تو دنیا دی عورتوں تو کٹ صبر والی نہ نکلی جڈا صدمہ اچا ہے انہیں اچا صبر کر کے کوئی منہ نہیں پٹنا کوئی وال نہیں کھونے کوئی اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا زیادہ تو زیادہ صبر کر کے دکھانا اللہ نے توفیق دی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا جڑا اثر تھی وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 4462 نمبر سے لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشا حضرت انس رضی اللہ عنہ دے جیسے رسول اللہ سے بے ہوشی طاری ہونی شروع ہوئی بچی کول بیٹھی ہے فقالت فاطمہ علیہ السلام لا کر بابا حضرت فاطمہ کی چیخ نکلی فرمایا ہائے میرے ابے کی تکلیف اینی بے چینی فقال لا لیس علی ابی کرب بعد اليوم تو اللہ کے رسول نے فرمایا پوت آج تو بات کرے باپ نو کوئی تکلیف بس دنیا کی کری گل ہے اگے میری خدا دے انعام اور درجے تیار ہے جنت میرا منتظر ہے کوئی تکلیف نہیں فلما مات قالت یا بتا عذاب ربندہ اے ذرا سن لو کیونکہ ہر معاملے سے افراط و تفریط ہو شادی کا موقع آتا تو وہابیاں دے ہی سمجھا جاتا بھی جتنے کوئی بچیاں نہ گاؤں تو کوئی ڈھولکی نہ وجے وہابیاں کا گھر ہے یہ بھی کولوں دین بنایا صحیح بخاری سے بالکل خلاف ہے حدیث کی کتاباں پڑھیاں تھوڑے دنوں ایک عالم دین نے خطیب ہے میں ٹیلی فون کر کے آخیا میں تو بخاری جی پڑھ کے دانگی رہ گیا جو اتنے لکھا بچیاں ڈھول بجاؤں سی گیت گاؤں سی میں آخیا بالکل سچی ہے تھی اس سے حیران ہوں جی میں اپنے کولوں ایک دین بنایا خوشی ہے اللہ کا دین بے حیائی اور بدماشی کی اجازت نہیں ہے مگر بھی نہیں آتا شادی جی وہ موت بن جائے چھوٹی ٹولکی ہوئے بچیاں ہو جاؤں تو گیت گاؤں اللہ کے رسول کے سامنے گاؤں گی صحابہ کرام کے سامنے گاؤں گی ادھر ہی موت کا ہو گیا بے آواز نہیں نکلنی چاہیے کہ باہر مر گیا تھی کداں وہ دل سے پتھر رکھ لے جو چپ کر کے بہ جائے عقل کر اللہ کا دین سے رہے اللہ اپنا منہ نہ پٹو اپنے کپڑے نہ پھاڑو اپنے خاک نہ پاؤ ایویں جڑا بائی بدعا اللہ سانو نہیں مار لے یہ جہاں فائدہ کوئی نہیں مگر چھوڑا ایڈی وڈی جدائی ادھر کوئی گل ہی نہ کام کی ہے کوئی نہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ نے دیکھا جب رسول اللہ ماتا موت ہوگی روح قبض ہوگی کار دیا باتا عذاب ربندہ آدھے ہائے ابا جی تھی رب دے بڑھاوے سے چلے گئے عربی زبان سے بہن یا باتا ہم جنت الفردوس سے ماوا ہائے ابا جی جنت جا ٹھکانا تھی لگایا یا باتا ہرا جبریل ننا ہائے ابا اسی جبریل نو تیری سنونے فلما دفن قالت فاطمہ علیہ السلام یا انس اتابت نفوسکم ان تحصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر بعد دفن کفن تو بعد فارغ ہوئے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ انس تھوڑے دل کس طرح منے میں تھی اللہ کے رسول سے مٹی پاس ایڈا پیارا تو لالا خدا لا پیغمبر تھی یہ کری اس تو بغیر نہیں چلیں گے اپنے ہاتھی دفن کر پاتی مٹی اتنے پھر امام ابن حجر حاشیے لکھ دے اذا ساکت انسان جواب یا رعایت اللہ ولسان حال یقول لم تتب انفسنا بذلك الا ان قهرنا على مثله انتصار الامر
انس کو جواب نہیں ہو سکیا، مگر آدھے وہ بن بولیا اسے آدھا سی فاطمہ دل تو سارے کتنے منگے مگر اسی خدا کے حکم تو مجبور ہو گئے، رب کے حکم کے چارہ کوئی نہیں، جب رب کی طرفوں موت کا فیصلہ ہو گیا کی کر موت ایک ایسا کہاڑی کا حکم ہے رب کا، ایڈا غلبہ اور زبردستی میرے سامنے کیوں نہیں، جب آ جاتا فرشتہ موت دنیا تو جانا پہ تو حضرت سردار بنا بے تو صدمہ ایسا دیکھا بے نبی جیسا باپ کر تو بچڑیا، یہ صبر کا جڑا انعام ہے وہ بھی بہت بڑا۔ تو اس سلسلے جی حدیث پاک جی 4 عورتوں کے رسول اللہ نے فرمایا فضائل 3328 نمبر حدیث ہے، صحیح اور جامع صغیر و زیادہ تھی، علامہ اربانی صاحب نے انتخاب کیا خیر النساء العالمین عرب، دنیا جہان کی عورتوں تو یہ 4 ساریاں تو اعلیٰ اور بہتر ہے، مریم بنت عمران عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم و خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ رسول اللہ کی بیوی و فاطمہ تو بنت محمد و آسیہ امرأۃ فرعون کی بیوی آسیہ، 4 نے فرمایا صحیح مسند احمد طبرانی انس رضی اللہ تعالیٰ اور مستدرک حاکم ابن حبان، 4 عورتوں نے فرمایا کہ سارے جہان کی عورتوں سے سب تو اونچا درجہ ہے نا جوان ملا، مریم خدیجہ فاطمہ اور آسیہ۔ اسے صبر کے بدلے کہ رسول اللہ کی جدائی کا صدمہ صبر نہ برداشت کیا، اللہ نے وہ اسرا انعام دیتا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سناؤں دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن کا نظارہ جڑا صحابہ نے کیا اور بعد وفات پا گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماؤں دے سوموار کا دن دے سوموار کو آپ کی وفات ہوئی، ان المسلمین بینہم فی صلاۃ الفجر من یوم الاثنین، سوموار کا دن ہے، فجر کی جماعت ہو رہی ہے، مسلمان مسجد نبی کی نماز پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ کی باری پر مسجد نہیں نہ ہوتے، کئی دن ہو چکے ہیں، ابو بکر یصلی لہم، نماز اسے حضرت ابو بکر رضی اللہ پڑھا ہے، لم یخجع من اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کشف سترہ وقت حجرت عائشہ، لوگوں کو اچانک ادو ہی پتہ لگا جب رسول اللہ نے حضرت عائشہ دے حجرے دے دروازے اگے جڑا پردہ لٹکدا سی ہاتھ نام ہٹایا، رسول پاک کا چہرہ نظر آیا، نماز ہوں حضور نے ویکھی، فنظر الیہم وہم فی صف الصلاۃ، دیکھا حضور نے کہ مسجد نبی کی نماز ہو رہی ہے، صفائیں لوگ کھڑے ہیں، ثم تبسم یضحک، کہ مسکرائے خوش ہوئے کہ دین میری زندگی کی غالب آیا، رونقاں لگیاں، جس مین سے اللہ نے پوچھتا ہی کوئی نہیں تھی، موحد اور خدا پرست پیدا ہو گئے۔ تو مسلم شریف اور دوسری کتاباں چاہتا کہ صحابی فرماؤں دے کان ورقۃ مصحف، نبی علیہ السلام کا چہرہ اسے ادھر ہی سانوں گاڑی چمکتا نظر آیا جی میں قرآن کا ورق ہوں، 13 یار کا صفحہ قرآن کا ہے، وارث نے ایویں نہیں کیا جنہ کے دلوں کی محبت ہوتی انہوں نے قرآن کا ہی صفحہ سارا تو اچا نظر ہوگا، میں حضور نے پردہ ہٹایا، سانو انج نظر آیا کہ حضور کا چہرہ نہیں ہے، قرآن کا ورق ہے، اور قریب سی اسی کہ نمازاں توڑ دیں رسول اللہ جی اینے دنوں تو بعد دیدار ہویا تو شاید مسجد آن ہی لگے فناقص ابو بکر علی قبیہ لیصل الصف، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹن لگے مسلے تو میں صف چلا جا، وظن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید ان یخرج الی الصلاۃ، انہوں نے یہ خیال آیا کہ رسول اللہ نے کچھ فاقہ ہویا، حضور شاید پردہ ہٹا کے نماز واسطے ہونا چاہتے، فقال انس وهم المسلمون ان یقتتلوا فی صلاۃ فرحم رسول اللہ، حضور نو دیکھ کے خوشی اینی مسلمانوں ہوئی، بس یہ معلوم ہوں کہ لوگ نماز توڑ دیں گے، یہ جی نماز انہوں نے سواد نہیں دینی، آلے پھر ہی پڑھیں گے، حضور نو تو دیکھ لیے، فاشار علیہم بیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتموا صلاتکم، حضور نے ہاتھ نال اشارہ کیتا بنی نماز پڑھی جاؤ، ثم دخل الحجرۃ وارخى الستر، پھر حضور حجرے چلے گئے تو پردہ تھلے لمکاتا، فلم نقدر علیہ، تو صحابیوں نے بس آخری دیدار کی جڑا سی کیتا، ادھر دن چلیا، ادھر رسول اللہ نے جان اللہ چھوڑی، سوموار کے دن ٹرنے وقت خدا کا حبیب اس دنیا میں چھٹ گیا اور ساری دنیا نے دکھایا بدنیا گر کسے بائندہ بودے ابو القاسم محمد اللہ، اس دنیا پائی جے کسے ہمیشہ رہنا ہوں تو سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو رسول اللہ یہ دنیا چھٹ گئے۔ اس بارہ میاں محمد رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی، کسی زبان سے جلتے ہیں چیزوں میں لکھا کرو، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا، تے دیگر تے دن گیا محمد اور کیوں چھپنا، جی اثر کا وقت ہوں اندازہ ہو جاتا دن اخیر سے چلا ہوں تو تھوڑا ہی وقت رہتا چھپ جانا،
بس یہی وقت ہونا ہوں تو یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دیدار سے جڑا لوگوں نے کیا پردہ چکیا حضور کا چہرہ ویکھیا یہ نظر آیا جی قرآن کا صفحہ اور آخری بات جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی ہے سب تو آخر تے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر سی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول سی پر ہے تو ینظر دخل علی عبد الرحمن و بید سواک میرا بھائی حضرت ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن اندر آیا اور وہ ہاتھوں سے مسواک و بید سواک لانا مسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے نبی نے اسے اپنی گود لے کے بیٹھی پر ہے تو ینظر لے میں دیکھا حضور اس مسواک کو رہندے وعرفت انه يحب السواک میں اپنی عقل نہ سمجھا حضور مسواک چاہوں ایسے میں منہ صاف کر کے رب کو جاواں فکل تو آپ حضور رکھا میں عرض کی اللہ کے رسول ہے تمہارے لیے مسواک لواں عبد الرحمن کو فاشارہ براس انم حضور نے سر نہ اشارہ کی کمزوری بہت ہو چکی سر نہ اشارہ کیا ہاں لیلا مسواک الحی القیوم اللہ قرآن کی دعائی دینا بندے باز نہیں آتے خدا کے نیک بندے نے چک کے رب بنانا چاہتے ماری جا نہیں کوئی دین نہیں دستا ٹھیک ہے جہان کے اندر نہ کوئی رسول اللہ جیسا پیدا ہوا تو نہ ہو یہ کوئی شکی میں خدا نہیں کہہ سکتا الحی القیوم اللہ وہ زندہ ہے انہوں موت نہیں تھکاوٹ نہیں کمزوری نہیں یہ تو یہ نہیں کمزوری تھا کہ حضور زبان نہ نہیں بول سکے سر نہ اشارہ کیا مسواک لے فتنا بلتو میں وہ مسواک لئی فشتدہ رہے مسواک کے نہیں سکتی حضور کو پھر چبائی نہیں بکل تو عین ملکا میں پھر پوچھا بھی یا رسول اللہ ذرا دبا کے نرم کر دیا فاشارہ برا سے انم پھر بھی سر دے اشارے نہ کیا ہاں ان چبا دے ذرا نرم کر دے فلین تو فمرہو میں انہوں ذرا نرم کیتا رسول پاک نے اپنے دندان مبارک پھیریا اور بہنا یدہ رکھوا اگے پیالہ بھی پیازی پیا ماں فجال یدخل یدہ فی الماء فینصب بہما وجہ یقول لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات مسواک بھی کیتی اور اس پیالے ہاتھ پا کے اپنے منہ پہ پھیر دے سی نہ پڑھ دے سی لا الہ الا اللہ مولا کوئی خدا نہیں سوائے تیرے ان للموت سکرات لوگوں موت بڑیاں سکتی دوسری حدیثاں چاہتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤں میرا بڑا جی چاہتا رہا میں جان آسانی نہ نکلے لوگ آتے جی بیٹھا بیٹھا مر گیا بڑی اچھی موت سمجھ میں بھی اسی طرح سمجھ دی مگر جب میں رسولہ کی بیماری میں دیکھا میرے دل سے خیال بالکل نہیں میں چیتا ہی پڑھاتا میں جی تکلیف تو بغیر دنیا کو جانا کوئی بہت چنگی گل ہوں تو رسولہ ہوں اینا بخار اینی تکلیف کی صحابہ نے یار رسولہ تم تو بخار کئی بندے والے نہ نظر حضور فرماؤں جدا کہ درجہ اچا ہے نہیں ہوتی ازمائش اور امتحان اچا کیویں کری دی گل ہے اتوں اگے میرے واسطے راستہ ہی راستہ سوکھی سوکھیا سم منا سبا اللہ فجا رہی پور پھر رفیق لالا پھر حضور نے ہاتھ کچھ اٹھایا تھا اور نہ زبانوں کیا پھر رفیق لالا یہ بھی حضرت عائشہ رضی دوجی حدیثاں چاہتا کہ چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سانو یہ گل دسی سی بے نبی دی جان ہونا چاہے قبض نہیں ہوں جنہ چر اللہ کی طرفوں اختیار نہیں دیتا جاتا وہ مرضی سے چلیا جاتا بھی تو اتنے رہنا چاہنا یا جانا چاہنا ہاں حالانکہ وہ سب تو پہلا ہی شوق رکھ دے بے تو چلیے اللہ کے کول پوچھیے مگر پوچھا جاتا یہ انہوں کا اکرام ہے اللہ تعالیٰ کے دربار سے انہوں کی عزت ہے تو آپ نے ہاتھ اٹھایا اور نال بندہ پھر رسی چلا لا میں پھر انہیں سمجھ گئی کہ وہی گل ہے جی اللہ کے رسول نے کی تھی پوچھا جاتا حضور نے ایسے اتوں جان کی بجائے اگلی دنیا کو پسند کر اور مسند احمد میں پڑھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت تھی میں جدوں بیمار ہوندے سی آ دعا پڑھنی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ بہذا الکلمات 244 سوال فتح بانی دا اور جلدوں دی کہ نبی علیہ السلام جدوں بیمار ہوندے سی آ کلمے پڑھ کے اپنے تے دم کردے سی پھونک ماردے سی اذهب الباس رب الناس اشفا وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما قالت فلما ساقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الذي مات فيه رومیاں جب رسول اللہ اس بیماری جس آپ کی موت ہوئی ہے زیادہ کمزور ہو گئے اخذ تو بیدی میں اپنے ہاتھ پھونک مار کے دم کرنے کی بجائے رسول اللہ کا ہاتھ پھڑیا فجال تو امسحو بہا وہ آپ کا ہاتھ پھیرن لگ پی میرا ہاتھ کتنے ہے رسول اللہ ہاتھ کا برکسا خود حضور کا ہاتھ ہونا تو پھیرا فجال تو امسحو بہا اقول ہوا اور یہی دعا پڑھنی شروع کی تھی حارت فنزا یدر منی حضور نے اپنا چھین لیا میرے کو اور نال کیا ایسا یہ ساریا گلوں کا وقت گیا یہ اس زمانے جب پڑھتے تھے جدوں زندگی کی ضرورت تھی ہوں زندگی کی ضرورت کوئی نہیں رہی مدت ختم ہو گئی ہے
اور یہ بجائے رب کرلی وارثنی برفیق الاعلیٰ، اللہ اس دنیا کی بجائے تو اگلی دنیا جی میں پوچھا فلم یدو بہی فی مرضی ذالک، اس بیماری کے دعا نہیں منگی. اور حدیث پاک کہوں گا جنی وہی وہ سوموار کے دن حضور چوتری ہے کسی دن نہ اتنی بار جبریل آیا اور خدا دے سنے پیغام دیتے خوشی کی خبریں سنائیاں. جتوں آپ نے فرمایا ایسا چھڈ دیا کوئی دعا کی لوڑ نہیں رہی. وہ جدوں صحت چاہیے جدوں ضرورت سی نہ دعا کی، ہوں میں اللہ کے کول جان میں اختیار کر لیا. اس بنانے آخری کلمے ہیں جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میں سنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فساکت یدہ، تو نبی علیہ السلام نے کیا حضور ذات ہے کہ جان نکل گئی. رسول پاک نے جڑا ہاتھ اٹھایا اس تھلے آ گیا. میں یقین کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخری واقعہ سنا، نصرات کی تھی، ایک کلمہ کیا اور جڑی سے جان اللہ سے سپرد کرتی. آخری روایت کے سلسلے جی ایک وہ حوالہ دینا ضروری ہے اس پاروں کہ وہ بارے اس دور کے دو عالموں کی میں پڑھیا، ورنہ میں شاید انہوں کہا دوں گا کہ ایک اہل حدیث عالم نے اسے اور اتنا جھوٹ بولیا جزا اندازہ کوئی نہیں، اور اس بندے سے جرا کی تھی جس مسل کے اہل حدیث سورہ فاتحہ کا دار و مدار ہے. امام دے پیچھے جڑا الحمد پڑھنی چاہیے. یہ جس بندے سے سہارا ہے اسے کیا ہے کذاب ہے، دجال اور جھوٹا. صرف اس تو ایک مصیبت تو جان چھڑاؤ یہ حال آسان ہے. جدا جی کرے وہ کہہ دے امام محمد ابن اسحاق بن اسحاق دجال، حالانکہ اتنا بڑا امام، اتنا بڑا ثقہ اور ایڈا اچا بندہ جی پہلی رسول اللہ کی سیرت دنیا سے لکھی ہوئے نے امام محمد ابن اسحاق لکھی. وہ سارا دین چل رہا رسول اللہ کی اور کوئی سیرت نہیں پہلی امام محمد ابن اسحاق. مگر وہ ہوں میں روایت جو پڑھوں گا گلے کی پھنسدی نظر آئی، سیدھا رستہ نہیں یہاں لوگوں نے اختیار کرنا. بڑے تو بڑے کو منوں کی غلطی ہوں وہ بجائے امام محمد بن اسحاق دجال ہو گیا. یہ کہہ رہے حدیث صاحب نے مضمون لکھا، حالانکہ امام ابن محمد ابن اسحاق دجال ہے تے پر حدیث کہڑی کہ امام کے پیچھے رم نظری پڑھو. اگے ہی حنفی لوگ آتے کہ محمد بن اسحاق جھوٹا، ادو تھی آتے نہیں ہے کہ امام سکھا کے فلانا. یہ مطلب بڑا ہے الو سیدھا جنوب کرنا آتے جو ہے جتنے پھس جاؤ اتنے جا بڑا امام وہی دجال بن جائے، جتنے کم زندہ ہو اتنے امام بن. اور پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ زیاد نبی ستاں جلداں چھپی ایک قرآن کی تفسیر سی، یہ سیرت لکھی ہے. اور اس حدیث سے لکھ دے وہ جب حدیث آئی میرے ایک دل نہ ہو گیا، میں بالکل بہت چھکا رہ گیا اور مینو کوئی سجے کوئی نہ بھی ہوں کدھر میں جائیے رسول اللہ کا کرانا اور دین کی مخالفت حضور کی موت ہوں گئی. پھر لکھ لیا میں پڑھدیا لبا تو مینوں پتا لگ گیا پہلے یعقوب راوی جڑا وہ کذاب ہے وہ دجال ہے. محمد بن اسحاق کو نہ چھڑیا، انہوں نے یعقوب لگ گیا کہ امام محمد کا جڑا استاد نا یعقوب یہ بڑا جھوٹا ہے. امام محمد ایسے حدیث چھڑ دیتی ہیں. اور میرے کو ایک بریلوی یار مولا دور میں یار پیر صاحب نے غلط کرایا بھی یعقوب ابن الولید جڑا ہے جھوٹا ہے ہو رہا، اور یہ جڑا امام احمد کا استاد ہے یعقوب ہے ساری مسلم دے بھی ہے دنیا حدیث امام نے وہ تو استاد ہے والا یہ کتنے حدیث چلتی ہیں. یہ یعقوب بن ابراہیم بن سعد بن عبد الرحمان بن عوف یہ اس خاندان چ ایڈا نیک ایڈا اچا امام اور انہیں حدیث رہتا انہوں نے دجال بناتا. وہ یعقوب ابن الولید ہو رہا جھوٹا. حیران ہی عالم رہ گیا کہنے گا پیرے جاؤں تو انہوں نے پترا نام گل کروں گے پیر صاحب تو رہ نہیں آ پھر تو لگی تھی لے. تو اس پاروں حدیث جہی ہے حوالہ دینا ضروری ہو گیا. حدیث بالکل صحیح ایویں گلا بنا جان چلا وہ چونکہ شیعہ لوگوں نے پیش کی تھی آدھے ماتم بڑا ماتم جما نے کیا رسول اللہ فوت ہوئی انہوں نے چھاتی پیٹی منہ پیٹیا. وہ پھر کسی نے کہتا ہے امام محمد بن اسحاق نے دیا رہا کوئی اٹھا انہیں کہا یعقوب کرتا ہے جھوٹ ہے نہ یعقوب کرتا تھا یہ بہت بڑا امام ہے. اتنی حدیث نے بیان کی تھی اندازہ کوئی نہیں. اور امام محمد بن اسحاق بھی دجال کوئی نہیں بڑا سکا اور قابل آدمی. صرف یہ ہے کہ وہ آنا روایت کرے جدو بھی حدیث آن فلاں آؤں وہ کمزور سمجھے. جدو حدثنا اخبار نے کہا کہ مجھے قرآن نے یہ بات سنائی بالکل بہت حدیث کے عالمہ ہر شہر کا فیصلہ کیا لو حدیث سن لو. اور یہ تو ایک دین کی گل پلے بنی ہے یہ نہیں کہ حضرت عائشہ سے کرا دوں گا مجھے نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا کی حضور کی بیوی ہے جنت کی. اور ذرا دیکھو صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک زمانے ایک غلطی پاروں حضرت علی رضی اللہ جنگ لڑی اور یہ کسی کے فیصلے کی لوڑ نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ نے آپ تیرنا بعد ندامت کا اظہار کیا روندیاں سی دوپٹے تر دیں سی اور صحابہ نو آدیاں سی تھی چونا مینوں روکیا اور یہ نہیں کیا میں رسول اللہ کو دفن ہونا چاہتی سی ہوں نہ کرو مینوں 10 تو بعد حلفا میں رسول اللہ تو بعد غلطی کی
ہے کہ بہت سمجھو مرتبہ یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے نبی ہوں دانا کھا بیٹھے دے ارے نہیں منے ربنا ظلمنا انفسنا شیطان ہٹ گیا میں نہیں غلطی کی ایسا کہ انسان کا کمال اب غلطی ہوگی منے اور اس غلطی تو جڑا برا کہا جائے وہ بھی پلیز ہے غلطی ایک پھاڑا نہیں پٹی جنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کے اینو آندے ہے کہ شریف آدمی اس طرح چکرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیمپس ہی عمار ابن یاسر حضرت عائشہ دوسرے پاسے جنگ سی اور حضرت علی رضی نے بھیجا عمار نے حضرت حسن کہ کوفہ جاؤ اتنے انہوں لوگوں نے دعوت دو میری مرض واسطے آن تو حضرت عمار بن یاسر خطبہ حالا کیوں نہ دینا آپ تھلے کی پوڑی تے کھڑے ہوئے حسن نے تے بٹھایا عمر بھی چھوٹا سی تو تقریر ہی انہیں نہیں سی کرنی مگر رسول اللہ کا بچہ حضور کا بیٹا سے وہ عزت کی تھی حسن نے اتلی پوڑی سے بٹھاتا اس طرح عمر کی آپ تھلے کرو کی تقریر حضرت عمار نے کی اور وہ اندر کیا بھائی جنگ اللہ نے چلے حضرت عائشہ رضی اللہ اینی لڑائی ہے مگر پھر بھی آخیا واللہ انی لعلم انہا زوجتو فی الدنیا والآخرہ رب کی قسم دے میں نے آسمان دے سورج کی طرح یقین ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا کی حضور کی بیوی ہے اور جنت کی حضور کی کوئی شک نہیں ہے جنتی ہے ایسے بھی حضور دے نال ہے اور اگلے جان کی نال اور ایک حوالہ نوٹ کرو 16ویں جلد ہے بہار الانوار ایسی کتاب جہد بارے جنہوں تھوڑا بہت پتا ایڈا ظالم اور دشمن ہوا صحابہ کا علامہ محفوظ عالم سی مگر وہ ذہن بن گیا بھی یہ لوگ نہیں چلے 110 جلد ہے کتاب 16ویں جلد ہے جسے رسول اللہ کی خاصیت لکھ لیا بے حضور نے اللہ نے کی مرتبے تھے وہ لکھ کے کہ رسول اللہ کی بیویاں نے کہا اس تو ہی حضور تو بعد بھی حرام ہے آپ چلے بھی جان تو مٹھی نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث لکھی اپنا انہیں قول حدیث لکھی ہے کہ زوجاتی فی الدنیا زوجاتی فی الآخرہ جڑیاں دنیا کی میریاں بیویاں یہ جنت کی میری اس تو حضرت عمار نے کیا بھاویں کی جو ساری لڑائی ہے مگر یہ کوئی گل نہیں حضرت ایسا کی شان گھٹ گئی ہے تو نبی کی بیوی نہیں دیا جنت نہیں ہو جانا مینوں بالکل یقین ہے اللہ کی قسم وہ دنیا کی آپ کی بیوی ہے تو جنت کی مگر یہ گل نہیں بھولنی اتوں جڑے بھول جاتے وہ پھر مسل کیا حدیث تو میں سمجھا نہیں لیا ورنہ میں نہیں کوئی حدیث غیر حدیث نہیں جانا غیر مقلد ہونا چاہیے نبی تو علاوہ کسی مگر اکھاں میٹ کے چلنا بالکل ایک بدترین جرم ہے کسی کو حق نہیں پا بس کنا وڈے تو وڈا ہو غلطی کر سکتا نبی ہے جلا جی خدا حفاظت کرنا اس تو معیار حق سے رسول خدا اے نقطہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ ہے جب اسی پڑھ رہے ہیں محمد رسول اللہ کا معنی کی ہے کہ حق نو پرکھنے کی کسوٹی صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پتا لگنا کون سچا کون جھوٹا دوجے کئی معاملے صحیح ہوں کئی غلطی تو حضرت عمار جی نے تقریر کا کہا رب کی قسم سے میں جاننا کہ ایسا دنیا کی رسول اللہ کی بیوی ہے کہ جنت کی بھی ہے ولکن اللہ ابتلاکم لتتبعوا ایاہا مگر رب نے اس جنگ کے ذریعے تہاڈا امتحان کر لگا تو تسی ماں مگر جاندے جے کہ قرآن مگر جاندے قرآن دا خلیفۃ المسلمین دی مدد کرو ماں ادھر ہے امیر المومنین رب نے تہاڈا امتحان لے آندا ہے گی جنت کی حضور دی حضرت عائشہ بھی غلطی مندیاں نہیں صحابہ بھی ادب کرتے وہی حضرت عائشہ نے فرمایا لو 249 سوال 21 جلدہ ختم اے حدیث گل پئی ہے جس تو حدیث اپنا بھی بھول گیا تو محمد بن اسحاق کے سورۃ فاتحہ نو نہیں کھڑا دجال بن مضمون لکھا ہے ماتم تو جان چھڑاؤ لی کہ ماتم نکلتا ہے تو شیعہ نے آخیا پیر صاحب نے لکھا تھا تو میں نے محمد بن اسحاق نو معلوم کھیڑیا یعقوب راوی کا لب لیا بھی ایک کذاب ہے اور یعقوب کذاب جڑا وہ پیو کا نام ولید ہے یہ یعقوب بن ابراہیم ہے یہ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ یہ حافظ المختار بہت حدیث کا عالم ہے سچا یہ تو کوئی بچہ حدیث سن لو جتوں معیار حق سمجھ آنا کہ اما ایسا جیسی جنتی بیوی معیار حق نہیں غلط کہہ سکتی علی معیار حق نہیں غلط کہہ سکتی حضرت عمر کو غلطی ہو سکتی ہے نہیں غلطی دین سے ہو سکتی سن لو جنہیں خدا جی خدائی کوئی شریک نہیں ایویں حق دی ترجمانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شریک اور 99 ٹھیک ہو گئی چونی غلطی ہو اللہ کا رسول اپنے نال کوئی شریک نہیں رکھتا تو حضرت یحییٰ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر اپنے باپ عباد کو روایت کرتے سمیعت عائشہ تقول مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نحر فرماؤں دیا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سنیا فرماؤں تھی کہ رسول اللہ کی موت ہوئی میری گود حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چھاتی سے تھی وفی دولتی لم ازلم فیہا حد اور میری واری والے دن ہوئی ہے
میں کسی سے ضرور نہیں کیا گھر سے آتے ہی کئی دن تو ٹھہرے سی نا مگر اس دن باری بھی حضرت ایسا جی 9 بیویاں باری آتی سی قدرتی انصاف کے مطابق اس دن بھی حضرت ایسا رہتا تھا فرماؤں میری باری فوت ہوا میں کسی کی حق تلفی نہیں کی میرے گھر ہوا فمن صفحی وحداثت سن یہاں کے سنگوں نہیں نکلتا فرماؤں میری کم بھی تے بے عقلی سمجھ ایسا بس اتوں میرا ڈب جاتا مشرق کہ ہے اما ایسا کرتی ہے ایمانو خالی پکی گل جانو ابو حنیفہ نو روندے میں حضرت ایسا خود کہنی ہوں میری کم عمری سمجھو میں 18 سال کی اور میری یہ بے وقوفی سمجھو آپ کہہ دیے تھی کی کہنا محمد میں نے ساگ نو دجال نہ بناؤ نہ یعقوب نو جھوٹا کرو اور ابھی سارے سچے ہیں کدے تھلے امام عبد الرحمن بن ناصر فرماؤندے وسندہ صحیح ورجال کلهم ثقات یہ سند بالکل صحیح ہے اور یہ راوی بڑے سارے معتبر پکے کچھ کچا نہیں ہے مگر وہ پیر صاحب جان فرماؤندے یعقوب کا نام لے کے ایک یعقوب جڑا سی اصل انہوں چڑھتا اور ایک جھوٹا یعقوب کر لیا بے اتنا بھی یعقوب ہزار ہے راویاں ایسی گل کرو جڑا امام احمد کا استاد ہے اور جڑا محمد میرے ساتھ کا شاگرد ہے یہ کہڑا ہے یہ جھوٹا ہے گا تو محمد میرے ساتھ بھی کوئی جھوٹا نہیں انہیں اتنے آنا نہیں روایت کیا بلکہ بالکل حدث نہیں یحییٰ بن عباد کی تو فرماؤں میری کم عقلی سمجھو کہ میری نو عمری سمجھو آپ مان لیا جی آدم علیہ السلام کہتا ربا رب امان ہو ربا غلطی ہوئی کتنی سونی گل بہانے بناؤ توبہ کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے فی حجری رسول اللہ فوت ہوئے میری گود ثم وضعت راسہ علی وسادۃ میں سرانے سے آپ کا سر رکھتا وقم تو التجم من النساء واجب وجہ میں اٹھ کھڑی رفاتی نہ پٹن لگتی منہ پہ لایا ہضم نہیں ہوندا تے اما عائشہ کو خرچے 30 سال آدھے جب میں حدیث پڑھی ملی تو نہیں رہا رسول اللہ کی ایڈی اور یعقوب غریب لبیا ایڈا سچا حافظ امام وہ کذاب بن گیا حدیث مولوی نے اتنے شہر کا انہیں محمد بن اسحاق دجال بنا کے دیا سورت فاتح والی وہی گرو آ ساڈا اتنے دجال بن نہیں وہی گل ہے جی اما نے کہی کہ میری کم عمری تو میری بے سمجھی میں توبہ کر رہی ہوں میری غلطی سے میں کیوں منہ پٹیا اور کیوں چھاتیاں پٹنا یہ تھلے لکھ دیا بہت اچھا لکھا قلت انما فعل ذلك لمن تاب من شدت وقت المصیبہ ولما انذر من التأثر والخفة بسبب الصغر سنها امام عبد الرحمن بن ناصر ہوندے یہ اما ایسا نے جو کرتا بھی منہ پٹیا تو اپنے آپ کو پٹیا ایک تے مصیبت بڑی وڈی سی رسول اللہ دی موت نے ہوش ہی نہ رہتا تے دوجے پاسے عمر چھوٹی سی الا انها نادمت على ما حصل منها كما استفاد من كلامها اور دوجا آپ اپنی گل چلنے نے اپنا عذر بیان کرتا میری بے سمجھی سمجھ لو یا میں اسے بچی سی مسئلہ نہیں ہے یہ جی ہوں شیعہ کڈے کوئی وہی نہیں جاتی کہ اما کہہ دی میری کم عقلی بھی بیوقوفی جی انہوں نے اس گل مننا ساری مل وہ کہیں جو ہوا غلط ہوا نہیں سی کرنا چاہیے مگر ہو گیا چھوٹی عمر سی بچی سی ویلے میں رضی اللہ امام نے یہ بالکل ان کا کہنا اللہ کی طرف توبہ اور بندے کو کوئی غلطی ہو جائے مان دے کہ میرے کو رب کو ماوے رضی اللہ اللہ نہ کرا دے بھائی آج صحیح طریقہ جڑا امام ابن تیمیہ جیسے نیک لوگوں نے اختیار کیا کسی بڑے بندے کی غلطی جی آئی جائے نا سامنے جی حضرت عمر رضی اللہ کہ ٹھیک نہیں ہوا یا حضرت عثمان تو قیامت نہیں ہوگی قیامت کیا کرنا ہوگی جی آخیے بھی دین کے رسول نے جھوٹ بول پھر تباہ ہوگا پھر کارخانہ ہی دھرم بن گیا جی کسی آدمی کو غلطی ہوگی بڑے تو بڑا چابی ہوگی حجت کے رسول اللہ قول ہے اللہ کے رسول جو فرمایا ہوتی ہے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ساڑھے چونی جڑا منہ پٹے کپڑے پھاڑے تو اپنے آپ گل موکی رسول اللہ کا فیصلہ اپنی جائے یہ انہوں نے میں سفی وحدات میری کم عقلی سمجھو تو چھوٹی عمر سمجھو میرے کو کم مگر وہ پیر صاحب دجال بنا پھر یعقوب نو زیاد نہیں تھے اور یہ محمد بن اسحاق نہیں رجال اس کا راوی سارے پکے معتبر حدیث تھی غلطی ہوئی تو غلطی من لیا کرو جی اما کی غلطی نہ کچھ نہیں نہ گرتا اللہ انہوں نے راضی ہے تو جنت ہوئی امام والا بھی کچھ نہیں گرنا ابھی رب کی قسم ہے ابو حنیفہ مالک شافعی سب اور رب جنت کرے وہ نیک لوگ گزرے دین پر نبی کوئی نہیں جو سیدھی کر دے جڑا تو برا منولا ہوگی اپنی مت ماری کتنا آخری ہے برا دے وہی آؤں سی نبی انہوں نے بیچارے نہیں آخیا انہوں نے شاگردہ نہیں آخیا ہر مسئلے سے امام محمد ابو یوسف تو جت پڑھتے رہے کہ امام صاحب تاری نہیں گل ہے آ گل تھی اس تو کیوں برا مناؤ جنوں بےدبی ہوئی گستاخی یہ بےدبی گستاخی بھی یہ کہنے فرضی جگ ٹونگ رچایا جہی گل نہ دل چاہے بڑی بےدبی ہو کبھی بےدبی ہو بےدبی اللہ کی نہیں ہونی چاہیے سبحان اللہ اللہ نے کی منیا اللہ بےد ہے سبحان اللہ یہ رسولہ نہیں پڑھتے اج تک یہ پڑھیا سبحان رسول
تسبیح صرف اللہ کی ہے کہ بیدار اللہ نبیاں رسولوں کو بھی گناہ نہیں ہوں مگر قرآن پڑھ لو حدیثاں پڑھ لو ایسی گلاں ہوئی جنہاں تے رب نے ٹوکیا کہ ایسا کیوں کیا انہوں پھر علماء کیا جی خلاف ہے چلو اگلی گل کہ اچھا نہیں سی اس طرح کرنا یہ نہیں سی ہونا چاہیے میں نرم کر کے گل کرو ہوئی کہ غلطی ہے نا اللہ آنگا رسول تم کیوں شاید وہ حرام کرنا جو اللہ نے حلال کی قرآن کیا تو نہ کیا کرو کہ نبی خدا ہے یہ امامہ نو نبی نہ بنایا کرو اللہ نو اللہ رہن دو نبیاں نبی رہن یہ رسول اللہ کی وفات تک بات جڑی تھی یہ میں پہنچا کی دن چلتے رسول اللہ دن کر سوموار میں بس دن چڑھیا حضور کی وفات ہوئی دفن اگلے دن پھر منگل میں ہوا رات میں جا کے باقی 2-3 واقعات جڑے سلسلے بہت ضروری اور ہم ان شاء اللہ آئندہ خطبے چاہوں گے اللہ توفیق دے دے کہ اسی حق نو سمجھیے نو قبول کریے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین مولا رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین السلام علیکم زکوٰۃ کی رقم قرآن پاک کی اشاعت یا فہم قرآن کی کتابوں کی اشاعت میں ترک کی جا سکتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ بتا دیں شکریہ زکوٰۃ کی رقم جڑی ہے یہ 2 مصرف ہے موٹی گل سمجھو اللہ نے 8 چیزاں گنیاں سورت توبہ میں خلاصے طور دس دینا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 2 مداں ہیں کسی شخص کی ذاتی ضروریات غریب ہے کوئی آدمی یا محنت مشقت بھی کرتا کوئی دکانداری وغیرہ مگر یہ آمدنی نہیں ہوتی جو گزارا چل سکے وہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو کام تو کرتا نہیں جب تو نظر آؤں گا وہ کام ایسا نہیں دو گزارا چاہے وہ بھی فقیر ہی ہوتا یا کسی آدمی کے قرضے کا بہت پی گیا ہے تو چنگا بڑا کاروبار سے کوئی ایسا ڈن پیا دبیا ظاہر نہیں ہونا یہ سارے لوگ جڑے ہیں جنہوں نے اپنی ذات کی ضرورت ہے وہ بھی حقدار ہے بالکل ان کی ضرورت کے مطابق انہوں دو اور دوسرا ایسا ہے گروہ جی یہ نہیں دیکھی جا بے اس آدمی آپ کی لوڑ ہے کہ نہیں وہ اجتماعی بہبود ہے پوری امت کا پورے دین کا فائدہ جن مجاہدین لڑ رہے تو یہ نہیں دیکھی جا مجاہد جڑا کہ امیر کرانے کا بندہ نہیں انہوں اسلحہ چاہیے انہوں ٹرک چاہیے بم چاہیے انہوں نے گزارا چاہیے یہ پویں امیر لڑن پویں غریب لڑن بالکل مجاہدین سارا اسلحہ سپلائی کرو انہوں کی روزی کا سامان کرو یہ بھی یہ ضرورت ہے اسی طرح دین کی اشاعت کہ مسجد کسی محلے چ نہیں مسجد بنانی ہے کسی جگہ دینی کتاباں نہیں کوئی لائبریری قائم کر دو قرآن کی تفسیراں اور حدیثاں لوگ کھا کے پڑھ دین پھیلے یہ سارے جڑے ملت کی فلاح کے کام ہے یہ ذاتی کسی بھی ضرورت نہیں ہوتی یہ تھی کتاباں خرید کے دو یا کوئی ایسا آدمی جن شوق ہے میں دین سیکھنا چاہنا وہ آپ نہیں خرید سکتا انہوں قرآن مجید کی تفسیر لے کے دو اے فی سبیل اللہ ایک عام مت ہے یہ مولانا اسرائیل صاحب پورا رسالہ لکھا آپ ہی لوگوں نے کر لیا بھی صرف جہاد نہیں جہاد نہیں کتنے وہ جیسے جہاد آؤں گا فی سبیل اللہ کے کتاب ہے جہاد لفظ ہوتا فی سبیل اللہ کے ہر وہ کام ہے جڑا کسی کا اپنا کرتا نہیں دین کے کام ہے حتیٰ کہ قاضی رحمۃ اللہ فرماتے دنیا درست کرنی سڑکاں ٹھیک کرنی کیونکہ مسلمان گزر گئے یہاں کی حکومت سانو خرچ کر کے جی حکومت ہوگی جی حکومت کی لٹیرے کی کھائی پی جاتی تو وہ راج کسی کو نہیں نا مسلمان حکومت جی دینداروں حق ہے تو مسلمانوں کی پڑھائی کے جن کام ہے بلکہ وفیس بلا لگتا ہے جس مسافر ابھی یہ چاہتے ہیں مسافر کی جیب کٹی جاؤ نہیں مسافروں کی اگر ہر شہر سے ہوٹل بنے ہون سراہ بنی جتنے مسلمان گئے انہوں کوئی نہ لبنا پڑ جتنے ہوئے جاوے اتنے جا کے اپنا بستر رکھے رہے ایک پاسے زکاتاں دے ہی جائے ملک کو دوجے پاسے امیر غریب سب بھی اس طرح کے انتظام ہو ریسٹ ہاؤس بنے ہون سارے مسافروں سے جا کے گھر والوں ٹھیک ہے سب کچھ یہ چاہتا اس تو کسی آدمی کی اپنی ضرورت ہے ذاتی وہ بھی پوری کرو جی مسلمانوں کی پڑھائی کے کام ہے مسجداں بنایا قلعے بنا لائبریریاں بنا یتیم خانے مسافر خانے ہسپتال سب میرے چاہتے کیوں بھی بند نے یہ آپ ہی کو ایک مسئلہ بنا لیں گے مولوی پھر دوسرے پاس بھی چور دروازہ کر جی آدھے نہیں جی یہ زکات اس طرح ہی ہم تملیغ یہ تملیغ سے زیادہ گل بڑائی تو پیسے ہاتھ نہ کر دو کہ بس اور کچھ نہیں تھی کر سکتے وہ پیسے ہوں جسے دیتے بھی زکاتاں وصول کر دے مدرسے ہوں پتا ہے دے کے غریب بچے نے دے دیے طالب علم ایک لے کے کرا دوں گا سارا سارا فرار ختم ہو جائے مگر پھر کی کر رہے تملیغ دفتر بیٹھے آ طالب علم سمجھا لیا بچہ تیرا زکات دے انہیں پھڑ لی لیا ہوں تو مدرسے میں دے انہوں غریب کو بولا دیتی دیتی نہ کوئی نہ لے جاؤ جڑی ہے جو لڑکا لے جائے جب دیتی تو میں چلیا کر دیں گے میں کچھ نہیں یہودیاں ہیلے جو تملیغ انہوں کھو کے جائے سیدھا ہی تھی رکھ لو تو کس دین نے دسیا دینی کام چل رہا ماشاء اللہ تھوڑے پیو کا کم دین کی خدمت ہو جائے اس کا ایسے عام کلیہ تو سمجھاتا ہے کہ ذاتی ضرورت
یا ملت دی بہبو مسلمان قوم دی بہتری جگہ کی ہے اسلحہ بناؤ پیا کارخانے بناؤ پیا سکول اور کالج بناؤ پیا سب کے لاؤ ہونا دین کی خدمت نہیں چاہیے اس طرح کتاباں دینی لے کے جڑیاں نہیں بالکل ٹھیک ہے جڑے آپ نہیں خرید سکتے دو دین پہ دوسرا اعلان دے اعتبار جڑا آ رہا پرسن ٹھیک 8:30 بجے تحریک اسلامی